لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لعنة الله على الكاذبين. سئل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيكون المؤمن جبانا؟ فقيل: قال نعم. أيكون المؤمن بخيلا؟ قال نعم. فقيل: أيكون المؤمن كذابا؟ قال لا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبی الکریم. محترم سامعین و ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے جھوٹ کی مذمت اور معاشرے پر اس کے منفی اثرات. جھوٹ ایک ایسی لعنت ہے کہ وہ معاشرے پر بڑے منفی اثرات رکھتی ہے. فرد پر بھی اس کے اثرات ہوتے ہیں اور معاشرے پر بھی. دنیا کے تمام مذاہب میں جھوٹ ایک قابل مذمت عمل ہے، اور شریعت اسلامیہ کے اندر جھوٹ ایک قابل مذمت عمل ہونے کے ساتھ ساتھ گناہ کبیرہ میں بھی سی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پر بیٹھے تھے. صحابہ کرام سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا میں تمہیں بڑے بڑے گناہوں کے بارے میں نہ بتاؤں؟ تو انہوں نے کہا: قالوا بلا یا رسول اللہ، جی بتائیے یا رسول اللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: الاشراک باللہ، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، یہ سب سے بڑا گناہ ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: وعقوق الوالدین، والدین کی نافرمانی کرنا، یہ سب سے بڑا گناہ ہے. اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا: وشہادۃ الزور او قول الزور، کہ جھوٹی گواہی دینا یا جھوٹی بات کرنا. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیٹھے ہوئے تھے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ کہا کہ جھوٹی بات کہنا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ گئے اور اٹھ کر سیدھے بیٹھ گئے اور مسلسل کہتے رہے: قول الزور، قول الزور، قول الزور، جھوٹی بات، جھوٹی بات، جھوٹی بات. صحابہ کرام جو پاس بیٹھے تھے انہوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو اتنا دہراتے رہے کہ ہم نے کہا کہ کاش اللہ کے رسول چپ ہو جاتے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات پر بہت زیادہ زور دیا کہ جھوٹی بات جو ہے نا وہ بڑے گناہوں میں سے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دوسری حدیث مبارکہ ہے کہ الصدق ینجی والکذب یہلک، کہ جھوٹ انسان کو ہلاک کرتا ہے، ہلاکت کی طرف لے کر جاتا ہے، تباہی کی طرف لے کر جاتا ہے، اور سچ انسان کو نجات دیتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے یہ چیز ثابت ہوئی کہ جھوٹ ایک معاشرتی ناسور ہے، ایک بڑا گناہ ہے، اور اس کے اثرات جو جھوٹ بولتا ہے اس پر تو ہوتے ہی ہوتے ہیں، مگر اس سے معاشرہ متاثر ہوتا ہے. اور امریکہ کی ایک یونیورسٹی، میساچوسٹس یونیورسٹی میں اس بات پر تحقیق کی گئی. ایک ماہر نفسیات ہیں، رابرٹ فیلڈمین ان کا نام ہے. انہوں نے اس بات پر تحقیق کی کہ جو شخص جھوٹ بولتا ہے، ایک تو اس کا جو میموری ہے، جو ریٹینشن ہے، وہ ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ جھوٹ بولنے والا شخص اتنے زیادہ جھوٹ بول دیتا ہے کہ اس کو اپنی جھوٹ یاد نہیں ہوتی. پھر جو ہے نا وہ ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے اس کو دوسرا جھوٹ بولنا پڑتا ہے، دوسرے جھوٹ کو چھپانے کے لیے تیسرا جھوٹ بولتا ہے، اور اس کی اپنی ذات کے اندر بھی وقت اور حیثیت اور اہمیت اور سیلف رسپیکٹ ختم ہو جاتی ہے، اور دوسروں کے نظر میں بھی اس کی اہمیت ختم ہو جاتی ہے. اور تحقیق سے یہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ ایسے شخص جو ہے نا وہ دماغی ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کو اپنے جھوٹ کے چھپانے کی فکر رہتی ہے، اور وہ ہر وقت اس خوف کی کیفیت میں رہتا ہے کہ یہ میرا جھوٹ لوگوں کے سامنے ظاہر نہ ہو جائے. اور فارسی کا ایک بڑا مشہور محاورہ ہے کہ دروغ گو را حافظہ نباشد،
کہ جو شخص جھوٹ بولتا ہے اس کا اپنا حافظہ بھی قوی نہیں ہوتا۔ تو جھوٹ ایک ایسا عمل ہے کہ اس کی تمام مذاہب میں مذمت کی گئی ہے اور معاشرے پر بھی اس کے بڑے منفی اثرات ہیں۔ جو شخص جھوٹ بولتا ہے اس کے بات کا اعتبار نہیں رہتا، پھر اگر وہ سچ بات بھی کرتا ہے لوگ اس کی بات کو جھوٹا ہی سمجھتے ہیں، اور اس کے ساتھ معاشرے میں ایک غیر یقینی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، لوگوں کے اندر ڈر کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، لوگوں کے اندر عدم اعتماد کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، اور پھر آج کل جو سوشل میڈیا کا زمانہ ہے کہ جھوٹ کو پھیلتے ہوئے جو ہے نا سیکنڈز لگتے ہیں، تو اس کے لیے یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، کہ آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ جو بات وہ سنے اس کو آگے پھیلا دے، اس کو آگے جو ہے نا پہنچا دے۔ تو یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1450 سال پہلے کہی، مگر آج یہ بات بالکل زیادہ یعنی ہمارے سامنے آئی ہے کہ سوشل میڈیا کے زمانے میں کہ اگر کوئی بات بغیر تحقیق کے پھیلا دی جائے اور وہ جھوٹ ہو تو اس کو پھیلنے میں وقت نہیں لگتا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دوسری حدیث مبارکہ بھی ہے کہ جو کسی برائی کی بنیاد رکھتا ہے تو جب تک یہ برائی چلتی رہتی ہے اس کا گناہ اس کو ملتا رہتا ہے، چاہے وہ برائی میں جتنے لوگ بھی مبتلا ہوں، کیونکہ اس جھوٹ کی بنیاد، اس گناہ کی بنیاد اس شخص نے رکھی ہے۔ تو جھوٹ ایک قابل مذمت چیز ہے، اور جھوٹ دینے والا شخص، جھوٹ کہنے والا شخص اپنے آپ کو بھی دھوکہ دیتا ہے اور دوسروں کو بھی دھوکہ دیتا ہے، اور جھوٹ کہنے والے شخص سے رشتوں کا احترام ختم ہو جاتا ہے۔ وہ جھوٹ کہتا ہے، اپنے والدین سے بھی جھوٹ کہتا ہے، رشتہ داروں سے بھی جھوٹ کہتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان رشتہ داروں کی حیثیت اور وقت اس کی نظر میں نہیں ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دوسری حدیث مبارکہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آیۃ المنافق ثلاثۃ اذا حدث کذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منافق کی 3 علامتیں ہیں۔ اذا حدث کذب، جب بات کرے گا منافق جھوٹ بولے گا، واذا وعد اخلف، جب وعدہ کرے گا تو اس کی وعدہ خلافی کرے گا، واذا اؤتمن خان، اور جب وہ امانت اس کو دی جائے گی، کوئی چیز اس کے پاس امانت رکھوائی جائے گی یا کوئی بات اس کے پاس امانت رکھوائی جائے گی تو وہ اس میں خیانت کرے گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دوسری حدیث مبارکہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اربع من کن فیہ کان منافقا خالصا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 باتیں ایسی ہیں کہ اگر بیک وقت کسی شخص کے اندر وہ 4 باتیں پائی جائیں تو وہ خالص منافق ہے، یعنی پکا منافق ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اس میں سے سب سے پہلی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امانت میں خیانت، کہ جو شخص امانت میں خیانت کرتا ہے یہ منافق کی نشانی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ مزید یہ فرمایا کہ اگر یہ 4 نشانیاں کسی کے اندر ہو تو وہ پکا منافق ہے، اور اگر ان میں سے کوئی ایک خصلت کسی کے اندر ہو تو وہ سمجھے کہ منافقوں کی ایک خصلت اس کے اندر موجود ہے۔ پہلی خصلت منافق کی یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ امانت میں خیانت کرتا ہے۔ دوسری آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب وہ بات کرتا ہے تو وہ جھوٹی بات کرتا ہے منافق۔ تیسری آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب وہ وعدہ کرتا ہے تو وہ وعدہ خلافی کرتا ہے، وعدے کا پاس نہیں رکھتا۔ قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، اپنے وعدوں کا پاس رکھا کرو اور وعدوں کو ایفا کیا کرو، کیونکہ قیامت کے دن ان وعدوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ چوتھی چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب منافق آدمی لڑنے کا یا جھگڑنے کی کوئی بات آتی ہے تو وہ زیادہ گالیاں دیتا ہے، یعنی گالیاں نکالنا، یہ بھی جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منافق کی نشانی ہے۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری حدیث مبارکہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو تاجر سچا تاجر ہوتا ہے، اپنے معاملات کو ٹھیک طرح سے کرتا ہے، دھوکہ نہیں دیتا اور چیز ایمانداری کے ساتھ بیچتا ہے، جھوٹ بول کر نہیں بیچتا، اور اسی طرح اس کی جو یعنی وہ جو قیامت کے دن اس کو جمع کیا جائے گا، قیامت کے دن جن لوگوں کے ساتھ اٹھے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ نبیوں کے ساتھ اٹھے گا، صدیقین کے ساتھ اٹھے گا اور شہداء کے ساتھ اٹھے گا، جو سچا تاجر ہوگا۔ ایک دوسری حدیث سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر 4 خصلتیں، 4 باتیں آپ کے اندر موجود ہوں تو
آپ کے پاس اگر دنیا کی کوئی اور چیز نہ ہو، صرف یہ 4 باتیں آپ میں موجود ہوں تو بس آپ کے لیے یہ کافی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ پہلی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر آپ امانت میں خیانت نہیں کرتے تو یہ بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے اور یہ بہت اچھی خصلت ہے۔ اور دوسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سچ بولنا، کہ جو شخص سچ بولتا ہے اور جھوٹ سے بچتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے پاس یہ نعمت اللہ تعالیٰ نے دی ہے اور جس کے اندر یہ عادت موجود ہے تو دنیا کی باقی چیزیں اگر اس کے پاس نہیں ہے تو اس کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ تیسری آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ حسن خلقی، کہ اچھے اخلاق کا ہونا، یہ بھی اگر کسی کے پاس اچھے اخلاق ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، کیونکہ حسن خلق یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن انسان کے اعمال میں جو سب سے زیادہ وزنی چیز ہوگی وہ اچھے اخلاق ہوں گی۔ اور چوتھی چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے پاس ہوگی وہ بڑا خوش قسمت ہے، حلال روزی، کہ انسان محنت کرتا ہے، حلال روزی کماتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ 4 چیزیں جس کے پاس ہوگی، دنیا کی کوئی اور چیز اس کے پاس نہ ہو تو اس کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے یہ بہت بڑی نعمتیں دی، یہ بھی کافی ہے۔ یعنی امانت میں خیانت نہ کرنے والا ہو، سچ بولنے والا ہو، اچھے اخلاق ہو اور حلال روزی کمانے والا ہو، حرام سے بچنے والا ہو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دوسرے موقع پر پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ ای الناس افضل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ لوگوں میں سے یا رسول اللہ بہتر شخص کون ہے، اچھا شخص کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل مخموم القلب و صدوق اللسان۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مخموم قلب اور سچ بولنے والا یہ سب سے زیادہ افضل ہے۔ صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ سچ بولنے والا تو ہمیں سمجھ آ گیا کہ جو شخص سچ بولتا ہے یہ سب سے افضل ہے، مخموم القلب کے بارے میں یا رسول اللہ ہمیں بتائیے کہ مخموم القلب وہ کون شخص ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا هو النقی التقی، مخموم القلب اس شخص کو کہتے ہیں کہ جس کا دل صاف ہو اور جس کا دل اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہو، لا اثم فیہ، کہ اس کے دل میں کوئی گناہ نہ ہو، ولا بغیا، نہ اس کے دل میں کوئی بغاوت ہو، ولا غلہ، نہ اس کے دل میں کوئی دھوکہ ہو، دھوکہ دہی نہ کرتا ہو، ولا حسد، نہ اس کے دل میں کسی کے خلاف کوئی حسد ہو۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے یہ چیز ہمارے سامنے آئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تعلیمات سے اس بات کو ظاہر کیا کہ جھوٹ کے اثرات یہ اس شخص پر بھی ہوتے ہیں، یہ بڑے گناہوں میں سے، اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں پوچھے گا، اور اس طرح اس کے اثرات پورے معاشرے پر مرتب ہوتے ہیں۔ جھوٹے شخص کی اپنی ویلیو بھی نہیں رہتی اور معاشرے کے اندر یہ شخص بے چینی اور بدامنی کا سبب بنتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی بات کافی ہے کہ جو بات یہ سنے اور فوراً اس کو بلا تحقیق آگے کر دے۔ تو اس سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ جھوٹ سے اجتناب کرنا چاہیے، اور یہ کہ بغیر تحقیق کے کوئی بات بھی آگے نہیں پھیلانی چاہیے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے یہ بھی ثابت ہوا کہ اگر شخص ایک جھوٹی بات کو ایک شخص پھیلاتا ہے بغیر تصدیق کے، تو جتنی بھی اس جھوٹی بات کو پھیلاتے رہیں گے اور جتنی بھی اس جھوٹی بات سے نقصانات ہوں گے لوگوں کے، تو وہ ساروں کا گناہ اس شخص کو ملے گا کہ اس نے اس جھوٹ کی بنیاد رکھی اور اس نے اس دھوکے کی بنیاد رکھی۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کی لعنت بھی جھوٹے پر ہے۔ قرآن پاک میں سورہ آل عمران کی 61ویں آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لعنت اللہ علی الکاذبین، کہ جھوٹوں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے۔ تو یہ کہ جھوٹ ایک قابل مذمت عمل ہے، تمام مذاہب اس کو قابل مذمت عمل سمجھتے ہیں، اور اسلام کی تعلیمات میں سے یہ کہ اس کو گناہ کبیرہ میں سمجھا جاتا ہے۔ تو یہ کہ اس سے اجتناب کیا جائے، بغیر تحقیق کے بات نہ پھیلائی جائے تاکہ اس کے معاشرے پر منفی اثرات نہ ہو۔ جو کچھ کہا سنا اللہ پاک پر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ
أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الحمد لله علي الذات عظيم الصفات سمي السمات كبير الشان جليل القدر رفيع الذكر مطاع الأمر جليل البرهان فخيم الاسم غزير العلم وسيل الحلم كثير الغفران جميل الثناء جزيل العطاء مجيب الدعاء عميم الإحسان سريع الحساب شديد العقاب أليم العذاب عزيز السلطان ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله المبعوث إلى الأسود والأحمر المنعوت بشرح الصدر ورفع الذكر وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء. أما بعد فيا أيها الناس وحدوا الله فإن التوحيد رأس الطاعات واتقوا الله فإن التقوى ملاك الحسنات وعليكم بالسنة فإن السنة تهدي إلى الإطاعة ومن أطاع الله ورسوله فقد رشد واهتدى وإياكم والبدعة فإن البدعة تهدي إلى المعصية ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى وعليكم بالصدق فإن الصدق ينجي والكذب يهلك عليكم بالإحسان فإن الله يحب المحسنين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقال ربكم ادعوني يستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وبارك على سيدنا ومولانا محمد وأزواجه وذرياته. قال النبي صلى الله عليه وسلم أرحم أمتي بأمتي أبو بكر وأشدهم في أمر الله عمر وأصدقهم حياء عثمان وأقضاهم علي وفاطمة سيدة نساء أهل الجنة والحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة رضي الله تعالى عليهم أجمعين. أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.